رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید لیسن نمبر 16۔ ہم نماز کے سبق کی پریکٹس کر رہے تھے جس کا آج پارٹ 2 ہے۔ لیسن نمبر 16 میں ہم نماز کے جو باقی ہمارے سبق رہ گیا ہے اس کو دیکھیں گے ترجمے کے ساتھ، جس میں سجدے اور رکوع کی دعائیں ہیں، اتحیات اور درود شریف۔ ان چیزوں کو آج ہم لیسن میں کور کریں گے تجوید کے ساتھ۔ لیسن نمبر 15 میں ہم نے سورۃ اخلاص تک نماز کا سبق پڑھ لیا تھا۔ اب آگے نماز کے سبق میں ہم رکوع کا حصہ دیکھیں گے۔ تکبیر کہہ کر ہم رکوع میں جاتے ہیں۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اللہ اس میں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور لام موٹا پڑھا جائے گا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں اور جو رکوع میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ سامنے آپ کے پاس پکچر میں شو ہو رہی ہیں۔ رکوع میں ہم 3 بار یہ دعا پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کی اب تجوید دیکھ لیں۔ صبح یہاں پہ با پر قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، با کتب جدین ہے، حروف قلقلہ۔ صبح اس کو تھوڑا ہلا کے پڑھیں گے۔ آگے ہے ہا، صبح ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ہا کی آواز کو اچھے سے نکالیں۔ سبحان ربی العظیم، ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس میں بہت غلطی لوگ کرتے ہیں، جیسا کہ عظیم پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عظیم نہیں ہے، یہ عظیم ہے، عظیم۔ وا پڑھیں گے، یہاں پر وا بہت موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو زا نہیں پڑھنا، تو اس کو پورا پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے، اس میں عین کی آواز کا خیال رکھیں، لام موٹا پڑھیں گے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، یہاں پر دیکھیں اب نون تنوین کا اور نون ساکن میں جو قاعدہ ہم نے پڑھے تھے وہ آ رہا ہے۔ نون ساکن ہے یہاں پر اور اس کے بعد ہا ہے، ہا کون سا ہے؟ یہ حروف حلقی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ اپلائی ہوگا کہ نون کی آواز کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، ہا اور عین کی آواز کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ ربنا لک الحمد، ربنا، ٹھیک ہے، نا تھوڑا لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، لک الحمد، دال پر قلقلہ ہوگا کیونکہ دال قطب جدین ہے، اور جب ہم وقف کریں گے تو اس کے اوپر دال کی پیش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر جزم کا سائن آ جائے گا۔ تو یہاں پر ہم اسے ایسے پڑھیں گے، ربنا لک الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ نے اس بندے کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے تمام تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے میں یہ دعا 3 بار پڑھی جاتی ہے، کون سی؟ سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی صبح پر ہم با پر قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہا کی آواز ہے، سبحان ربی الاعلی، عین کی آواز کو بہت اچھے سے آپ نے ادا کرنا ہے، ربی الاعلی۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے میرا پروردگار بڑا عالی شان۔ اس سے آگے ہم اتحیات کی تجوید دیکھیں گے۔ اتحیات، اتحیات، ٹھیک ہے، ہا کی آواز اور یہاں پر شد ہے، اتحیات للہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر لام اللہ والا لام جو ہے یہ موٹا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ لام سے پہلے زیر ہے۔ آگے ہا ہے، ہا، التحیات للہ والصلوات، والصاد، صاد بہت موٹا پڑھیں گے، والصلوات، واو کے پر کھڑا زبر ہے، اسے والصلوات نہیں پڑھنا، سین کی آواز نہیں ہے، صاد پڑھنا ہے۔ والطیبات، والطیبات، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر دیکھیں ہم لام موٹا پڑھیں گے کیونکہ لام سے پہلے پیش ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب دیکھیں کہ میں حرکت کو لمبا نہیں کر رہی، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، السلام علینا
وعلی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ، یہاں پر عین کی آواز ہے، علینا میں دیکھیں یا لین ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو آدھے الف کے برابر لمبا کریں گے، اور نا جو ہے اس پر الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وعلا میں خڑا زبر ہے لام کے اوپر، اس کو بھی لمبا کریں گے، یہ بھی مد کی قسم ہوتی ہے۔ اگر عیبا، با بھی لمبا کریں گے، عین سے رعی کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرکت ہے، لیکن آگے با جو ہے، با سے الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے ایک الف کے برابر، کیونکہ یہ الف مدہ ہے۔ اور آگے دلّاہی، لام موٹا نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر لام باریک پڑھیں گے، کیونکہ لام سے پہلے زیر ہے، ہم نے لام کے بیان میں یہ چیزیں دیکھی تھی کہ کب لام موٹا پڑھیں گے اور کب باریک۔ اس سے آگے ہے ہی، ہائے، ٹھیک ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صاد بہت موٹا پڑھیں گے اور صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو لمبا کریں گے، الصالحین۔ وقف کی صورت میں آگے یا مدہ بھی ہے، حین پہ یا مدہ، اور آگے نون کو ساکن کر دیں گے وقف کی صورت میں، الصالحین۔ اس سے آگے ہے اشہدو، اشہدو، ہاں، اللہ الہ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، نون ساکن اور نون تنوین کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، کیا کون سے والا؟ یرملون والا ادغام کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد لام ہے جہاں پر ہم ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ اللہ الہ، اس میں نون کی آواز جو ہے وہ چھپ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ ادغام کیسے ہو رہا ہے کہ ہم لوگ لام کے ساتھ پچھلے حرف کو ملا رہے ہیں، اللہ الہ، اور ہم نے غنہ نہیں کیا، ناک میں آواز نہیں لے کر گئے۔ الا اللہ، الا اللہ، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور لام موٹا پڑھیں گے، لام سے پہلے زبر ہے، الا اللہ، واشہد، واشہد ان محمدن، نون کے اوپر شد ہے، اس کو بھی ہم لوگ غنہ کریں گے یہاں پر، اور میم کے اوپر شد ہے وہاں پر بھی غنہ کریں گے، واشہد ان محمدن عبدہ، عبدہ ورسولہ، ورسولہ۔ یہاں پر جو ان محمدن ہے، یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، دال دو زبر دن، اور تنوین کے بعد والا حرف ہے عین، تو یہاں پر قاعدہ کون سا اپلائی ہوتا ہے؟ اظہار کا قاعدہ، کہ یہاں پر ہم لوگ آواز کو واضح کر کے پڑھیں گے، کیونکہ تنوین کے بعد عین حروف حلقی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر آواز کو واضح پڑھیں گے، محمدن عبدہ، عین کی آواز واضح ہوگی۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں التحیات کا۔ تمام زبانی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی۔ سلام ہو تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بے شک آج کے سبق کا سب سے آخری ٹاپک درود شریف، اس کی ہم لوگ تجوید دیکھیں گے، تو ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم، اللہم، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور لام کو موٹا پڑھیں گے، میم کے اوپر شد ہے، اس پر غنہ کریں گے، اللہم صلی۔ یہاں پر کامن مسٹیک ہے کہ صلی نہیں پڑھنا، اسے یہ مجہول ہوتا ہے ایسا پڑھنا، صلی نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے صلی۔ اکثر جو ہے ہم اس کو صلی پڑھے ہوتے ہیں، اللہم صلی، تو یہ اللہم صلی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب یہاں پر دیکھیں محمد میں نے کیوں کیا، کیونکہ یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے جو کہ حروف یرملون ہے، تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم ادغام بھی کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے، کیونکہ یہاں پر واو ہے۔ محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ اب آگے دیکھیں محمد میں نے کیا ہے، کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر بھی تنوین ہے، لیکن اس کے بعد تنوین کے بعد والا حرف کون سا ہے؟ کاف، اور کاف کون سا حرف ہے؟ یہ حروف اخفا میں آتا ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ اپلائی ہوگا، اس میں ہم لوگ آواز کو چھپائیں گے، محمد کما صلیت، اس طرح سے پڑھیں گے، علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دال کے اوپر قلقلہ ہوگا کیونکہ وقف کی صورت میں ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اور یہ دال کیا ہے؟ کتب جدین۔
حروف قلقلہ، تو یہاں اس پر قلقلہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ ہم نے حرکت کو بالکل لمبا نہیں کرنا، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ جہاں پر مد آ رہی ہے یا کھڑا زبر آ رہا ہے یا ٹھیک ہے تو ان حروف کو ہم لمبا کریں گے، باقی کسی حرف کو حرکت کو لمبا نہیں کریں گے۔ اور جو تنوین کے قاعدے اور نون ساکن کے قاعدے جیسے اخفاء اور ادغام کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ان قاعدوں کی ہم نے پوری ڈیٹیل میں ویڈیو موجود ہے چینل پر۔ لیسن نمبر 11 اور 12 میں ہم نے ان قاعدوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اب اس سے آگے دیکھیں، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پر بھی اللہ جو لام ہے وہ موٹا پڑھیں گے، پچھلے والا ہی ہے، اس میں میم کے اوپر شد ہے، اس پر غنہ کریں گے۔ اور اسی طرح سے آگے محمد یہ اس میں ہم پچھلے جو پڑھ کے ہٹے ہیں کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا، یہاں پر ادغام کا قاعدہ، اور ادغام کے قاعدے میں ادغام پلس غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف ممنون میں سے واو آ رہا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت محمد، اس طرح پڑھنا ہے کیونکہ اخفاء کا قاعدہ یہاں پر اپلائی ہو رہا ہے۔ بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، دال کے اوپر قلقلہ۔ اب یہاں پر دیکھیں حمید مجید میں میم کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے تنوین، دال دو پیش تن تنوین ہے، اور اس کے بعد قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر ادغام کا۔ آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر شد پہلے سے میم پر موجود ہے۔ یاد کر رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ حروف ممنون میں سے میم ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے، تو اسے ایسے پڑھیں گے حمید مجید۔ درود شریف کی ہم نے تجوید سیکھ لی الحمدللہ۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ الہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج، جس طرح تو نے رحمت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ الہی برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جیسا برکت دی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو۔ بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے، بے شک۔ تو آج کے سبق میں ہم نے رکوع اور سجدے کی دعائیں، اتحیات اور درود شریف کی تجوید سیکھ لی ہے الحمدللہ۔ باقی جو نماز کا ہمارا پورشن رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے، پارٹ 3 میں انشاءاللہ۔ تب تک ہم نے نماز کی جتنی تجوید سیکھ لی ہے آپ اس کی پریکٹس کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔